میں نے خداوند کے خلاف گناہ کیا ہے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت سیموئیل نبی کی دوسری کتاب، اس کا 12واں باب، اس کی پہلی سے 7ویں اور 10ویں سے 17ویں آیات مقدسہ۔ اس وقت خداوند نے ناتان نبی کو داؤد کے پاس بھیجا تو اس نے جا کر اس سے کہا کہ ایک شہر میں 2 آدمی تھے، ایک ان میں سے دولت مند اور دوسرا کنگال تھا، اور دولت مند آدمی کے پاس بھیڑ بکریاں اور گائے بیل باکثرت تھے، اور اس کنگال کے پاس ایک چھوٹی بھیڑ کے سوا اور کچھ نہ تھا، جسے اس نے مول لیا اور پالا تھا، اور جو اس کے ساتھ اور اس کے بیٹوں کے ساتھ بڑی تھی۔ وہ اس کے نوالے سے کھاتی اور اس کے پیالے سے پیتی اور اس کی گود میں سوتی تھی، اور وہ اس کے نزدیک بیٹی کے موافق تھی۔ اور ایک مہمان اس دولت مند آدمی کے ہاں آیا تو اس نے کنجوسی کی کہ اپنی بھیڑوں اور بیلوں میں سے لے کر اس مہمان کے لیے جو اس کے ہاں آیا تھا ضیافت تیار کرے، مگر اس نے کنگال آدمی کی بھیڑ پکڑی، اور جو آدمی اس کے ہاں آیا تھا اس کے لیے ضیافت تیار کی۔ تب داؤد کا غصہ اس آدمی پر بھڑکا، اور اس نے ناتان سے کہا، زندہ خداوند کی قسم، جس آدمی نے یہ کیا وہ موت کا سزاوار ہے، وہ اس بھیڑ کے عوض 4 گنا بدلہ دے گا، کیونکہ اس نے یہ کام کیا اور رحم نہ کیا۔ تب ناتان نے داؤد سے کہا، وہ آدمی تو ہی ہے۔ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا اور تجھے شاؤل کے ہاتھ سے چھڑایا۔ پس اس کے بدلہ میں تلوار تیرے گھر سے جدا نہ ہوگی، کیونکہ تو نے میری حقارت کی، اور تو نے اوریا ہتی کی بیوی کو لے لیا تاکہ وہ تیری بیوی ہو۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں تیرے گھر میں سے تیرے خلاف بدی اٹھاؤں گا، اور تیرے دیکھتے ہوئے تیری بیویوں کو تیرے ہمسایہ کے ہاتھ میں دے دوں گا، اور وہ اس آفتاب کے سامنے تیری بیویوں کے پاس جائے گا، کیونکہ تو نے یہ پوشیدہ کیا، مگر میں یہ کام تمام اسرائیل کی آنکھوں کے آگے اور سورج کے سامنے کروں گا۔ تب داؤد نے ناتان سے کہا، بے شک میں نے خداوند کے خلاف گناہ کیا ہے۔ ناتان نے داؤد سے کہا، خداوند نے سبھی تیرے گناہ سے درگزر کی اور تو نہیں مرے گا، لیکن چونکہ تو نے اس کام کے باعث خداوند کی حقارت کی، جو بیٹا تیرے لیے پیدا ہوگا وہ مر جائے گا۔ اور ناتان اپنے گھر کو چلا گیا، اور خداوند نے اس لڑکے کو جو اوریا کی بیوی سے داؤد کے لیے ہوا مارا، یہاں تک کہ وہ اس سے نا امید ہوا۔ اور داؤد نے خدا سے اس لڑکے کے لیے منت کی، اور داؤد نے سخت روزہ رکھا اور زمین پر پڑے پڑے رات کاٹی۔ تب اس کے گھر کے بزرگ اس کے پاس آئے کہ اس کو زمین پر سے اٹھائیں، مگر اس نے انکار کیا اور ان کے ساتھ کھانا نہ کھایا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سن جانے پر خدا کی کثرت سے برکت ہو۔ زبور 51۔ جماعتی جواب۔ اے خدا مجھ میں ایک پاک دل پیدا کر، اے خدا مجھ میں ایک پاک دل پیدا کر، اور نئے سرے سے ایک مستقیم روح میرے باطن میں ڈال۔ اپنے چہرے کے سامنے سے مجھے خارج نہ کر، اور اپنی پاک روح مجھ سے الگ نہ کر۔ جماعتی جواب۔ اے خدا مجھ میں ایک پاک دل پیدا کر، اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر عنایت کر، اور استعداد روح سے مجھے مضبوط کر۔ میں خطا کاروں کو تیری راہ سکھاؤں گا، اور گناہ گار تیری طرف رجوع لائیں گے۔ جماعتی جواب۔ اے خدا مجھ میں ایک پاک دل پیدا کر۔ اے خدا، اے میرے مخلص خدا، مجھے چھڑا۔
میری زبان تیری صداقت سے مسرور ہوگی۔ اے خداوند میرے ہونٹوں کو کھول دے، تو میرا منہ تیری تعریف بیان کرے گا۔ جماعتی جواب: اے خدا مجھ میں ایک پاک دل پیدا کر۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ چوتھا باب 35ویں سے 41ویں آیت۔ یہ کون ہے کہ ہوا اور جھیل بھی اس کی اطاعت کرتے ہیں؟ اسی دن جب شام ہوئی تو یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، آؤ پار چلیں، اور وہ ہجوم کو رخصت کر کے اسے جس طرح کہ وہ کشتی پر تھا لے چلے، اور اس کے ساتھ اور بھی کشتیاں تھیں، اور بڑی آندھی چلی، اور لہریں کشتی پر یہاں تک لگیں کہ کشتی پانی سے بھری چلی تھی، اور وہ پچھلی طرف گدی پر سو رہا تھا۔ تب انہوں نے اسے جگا کر کہا، اے استاد، کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہونے کو ہیں؟ اور اس نے اٹھ کر ہوا کو جھڑکا اور جھیل سے کہا، خاموش، ساکت ہو۔ تو ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا۔ اور اس نے ان سے کہا، کیوں ڈرتے ہو؟ اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ وہ نہایت ڈر گئے اور آپس میں کہنے لگے کہ یہ کون ہے کہ ہوا اور جھیل بھی اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔